حي على الفلاح. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کا بڑا شکر، اس کا فضل، اس کا احسان، اس رب واحد نے آج ہمیں توفیق دی کہ ہم یہاں جامعہ اہل حدیث مدرسہ بدر الاسلام میں جمع ہوئے. الحمدللہ مدرسہ بدر الاسلام کے طلباء نے جس بہتر انداز میں اپنے تقاریر پیش کی ہیں وہ قابل ستائش ہے، وہ قابل تحسین ہیں. اساتذہ کے لیے، انتظامیہ کے لیے قابل مبارک ہے. میں نے مدرسہ بدر الاسلام کے طلباء کا امتحان بھی لیا، اسباق بھی سنے، قرآن حکیم کی تلاوت بھی سنی، اور حقیقی معنوں میں بھی آپ سے یہ کہوں گا کہ جس انداز سے بدر الاسلام کے اساتذہ نے طلباء کے اوپر محنت کی ہے، ان کے مخارج اور قرآن حکیم کی تلاوت، وہ بھی قابل تحسین ہے. اور میں پوری انتظامیہ کو اس چیز کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس اداروں کو قیامت کی صبح تک اسی طرح آباد رکھے، شاداب رکھے، قائم و دائم رکھے. یہی وہ ادارے ہیں جو دین کا قلعہ ہے، دین کے اصل ہیں، دین کی بنیاد ہیں، جہاں سے دین کی اور دین علم کی ترویج ہوتی ہے، اشاعت ہوتی ہے. قال اللہ اور قال الرسول کی ندا پوری دنیا کے اندر بلند ہوتی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. علم تو دنیاوی بھی علم ہے، اس کی بھی اپنی منزلت، اپنے قدر، اپنا مقام ہے. اور ہر مسلمان نوجوان کے لیے دنیاوی علم حاصل کرنا از حد ضروری ہے، اس کے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں ہے. اگر آپ یہ چاہیں کہ مسلم قوم آگے بڑھے اور علمی اعتبار سے دوسری قوموں کا مقابلہ کرے تو ضروری ہے کہ دنیاوی علم میں بھی ان قوموں کے شانہ بشانہ ہمارے نوجوان کھڑے ہو جائیں. تبھی ہماری قوم ترقی کی منازل کو طے کر سکتی ہے، عروج اور ارتقاء حاصل کر سکتی ہے. اور اگر اس چیز میں ہم پیچھے رہیں تو پھر بہت ہی پیچھے رہ جائیں گے. جہاں تک مدارس کا تعلق ہے، دینی علم کا تعلق ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی منزلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو شخص علم کے حصول کے لیے کسی سفر پر نکلتا ہے، کسی منزل کی طرف چلتا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میں علم حاصل کروں گا، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. اور جو علم کے حصول کے لیے چلے، راستے کا سفر کرے اور سفر کے جو مصائب اور پریشانیاں ہیں ان کو برداشت کرے، تو ضروری ہے کہ اس سفر کے اندر اس کے بال، اس کا جسم، اس کے کپڑے پراگندہ ہوں گے. یہ ضروری ہے. میل کچیل
دھول غبار آلود ہوگا. کیوں؟ سفر کے اندر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. جسم تھکے گا، پریشانی ہوگی. اور اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان میں فرمایا ہے. فرمایا جو کسی اللہ کے گھر کی طرف طالب علم نکلے علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت اس کے ہر قدم کے بدلے گناہ معاف کرتے ہیں، درجات بلند فرما دیتے ہیں، نیکیاں اور حسنات لکھ جاتے ہیں. وہ دوسری روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب اللہ لہ عشر حسنات، اللہ رب العزت اس کے ہر قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے. 10 نیکیاں لکھ. کس وجہ سے؟ جو طالب علم علم حاصل کرنے کے لیے سفر کر رہا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کر رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو بیان فرمایا نا دوسری حدیث کے اندر. فرمایا طالب علم گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن حکیم سیکھنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سیکھنے کے لیے، ان کی تشریح، ان کے مطالب، ان کے معانی سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے. آسمان میں اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. چمٹیاں اپنی بلوں اور سوراخوں کے اندر اس طالب علم کے لیے دعا کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اپنے پر طالب علم کے لیے بچھا دیتے ہیں. مچھلیاں سمندر کے پانی کے اندر اس طالب علم کے لیے دعا کرتے ہیں. کیوں؟ وہ دینی علم حاصل کرنے کے لیے لکھتا ہے. بڑے بڑے آفیسر، بڑے بڑے صاحب، بے مرتبت اور منزلت والے لوگ، ان کا بھی پروٹوکول ہوتا ہے. ان کی حفاظت کے لیے اور ان کے ساتھ چلنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں. لیکن ایک طالب علم کی شان کو دیکھیں، ایک عالم کی شان کو دیکھیں کہ ان کی حفاظت کے لیے، ان کی حفاظت کے دعا کے لیے اللہ رب العزت کی طرف فرشتے مقرر، چمٹیاں اپنی سوراخوں کے اندر دعا گو، اور مچھلیاں پانی کے اندر ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ اس کی حفاظت کرنا، اس کو علم عطا فرما دینا. کتنی منزلت کی بات ہے. اور اسی چیز کو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا. زیادہ وقت نہیں لوگوں، علماء کی بڑی تعداد موجود ہے، بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا. فرمانے لگے اگر اللہ رب العزت مجھے پوری کائنات عطا فرما دے، اس کے خزانے عطا فرما دے، اس کے اندر جتنا متاع اور سامان ہے وہ عطا کر دے، اور پھر اللہ رب العزت مجھے ایک علم کا باب سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے، ایک علم کا باب سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور میں اللہ رب العزت کے راستے میں جو پوری دنیا کا سامان، متاع اور خزائن مجھے اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں ان کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر دوں، صدقہ کر دوں. جتنی دولت ہے، جتنا مال ہے، جتنا سامان ہے، سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت یہ سارا مجھے عطا کرے، میں اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کروں، اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں میں ایک باب علم کا سیکھوں، لوگوں کو سکھاؤں، اس کے اوپر عمل کر لوں، یہ میں بہتر سمجھتا ہوں، میرے لیے زیادہ بہتر. اور جناب لقمان علیہ السلام نے وصیت کی تھی اپنے بیٹے کو. کیا وصیت کی تھی؟ یا بنی علیک بمجالست العلماء واسمع کلام الحکماء. اے میرے بیٹے دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا، دنیا کے مقام، مرتبہ، اس کے مال، اس کی دولت، اس کی زیب و زینت کی طرف نہ جانا، بلکہ کیا کرنا؟ علیک بمجالست العلماء. تیرے اوپر لازم ہے، تیرے لیے ضروری ہے، تیرے اوپر واجب ہے کہ علماء کی مجالس کو اٹینڈ کرتے رہنا، علماء کی مجالس کے اندر پہنچنا. علماء کی مجالس اللہ کی مجالس میں سے ایک ہے. علماء کی مجالس کے اندر بیٹھیں گے اللہ کے ذکر سیکھنے کو ملے گا. علماء کی مجالس کے اندر بیٹھیں گے فکر آخرت کی بات سننے کو ملے گی. علماء کی مجالس کے اندر بیٹھیں گے قرآن حکیم کی تلاوت سننے کو ملے گی. علماء کی مجالس کے اندر بیٹھیں گے دین کے امور سیکھنے کو مل جائیں گے. علماء کی مجالس کے اندر بیٹھیں گے اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا ہو جائے گا. علماء کی مجالس کے اندر بیٹھیں گے دین سیکھنے کو، سننے کو مل جائے گا.
اگر کسی ایک دین کی بات پر عمل ہو گیا شاید وہی اخروی کامیابی کا ذریعہ بن جائے. یا بنی علیک بمجالست العلماء واسمع کلام الحکماء. اور میرے بیٹے حکمت والے لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کے ان کے کلام کو سن لینا, ان کی بات کو سن لینا. اور فرمایا یہ اس چیز سے بہتر ہے کہ دنیا کے خزانے تیرے پاس موجود ہوں, دنیا کا مال و متاع تیرے پاس موجود ہو, اس سے بہتر ہے کہ تو علماء کے مجالس کے اندر بیٹھے, قال اللہ اور قال رسول کی بات کو سن. یہ تیرے لیے بہتر ہے میرے بھائی اور بزرگ. آج ہم علمی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے طلباء کو سنا ہے. فضل اور مرتبہ اور مقام صرف اس شخص کو حاصل ہے جو صاحب علم, جو علم والا ہے, جس کے بعد کتاب و حکمت, کتاب و سنت کا علم, قرآن کا علم, دین کا علم اور دنیاوی علم ہے, وہ صاحب فضل ہے. اور اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا تھا, اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا تھا. فضل العالم علی العابد كفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر ایسے ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر. 14ویں رات کا چاند جیسے چمکتا ہے, جس طرح وہ روشنی دیتا ہے اور اس کی روشنی کے سامنے تمام ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے, اسی طرح ایک عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. اور دوسری حدیث کے الفاظ کفضلی ادناکم, میری فضیلت ایسے ہی جیسے تمہارے ایک ادنا صحابی کے اوپر میری فضیلت ہے, اسی طرح ایک عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان. قرآن حکیم میں اسی چیز کو بیان فرما, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الأعمى والبصير, دیکھنے والا بینا اور ایک اندھا جس کو آنکھیں نہ ہو وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ, اس کے فرشتے اور صاحب علم لوگ اس کی توحید کا اقرار کرتے ہیں, اس کی گواہی دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. اس سے بڑی فضیلت کو اور ہو سکتی ہے صاحب علم کی, طالب علم کی, علماء کی, علم کے سیکھنے والوں کی. اور علم کی اس سے بڑی فضیلت کیا اللہ نے اپنے فرشتوں کے ساتھ کس کو بیان کیا؟ اولو العلم قائما بالقسط, گواہی دینے والے ہیں اللہ کی توحید کے, علماء گواہی دینے والے ہیں میرے بھائیو اور بزرگ. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے اگر کوئی ہیں علماء ہیں. لیکن کون سے علماء؟ جو کتاب و سنت کی دعوت دینے والے, اہل السنہ, عقیدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتایا ویسا ہی ہے, توحید کے اوپر قائم رہنے والے, حق کی بات کہنے والے, ان علماء کے تعلق سے میں بات کر رہا ہوں. اگر قرآن حکیم کو اٹھا کے دیکھیں, علم کی وجہ سے عزت ملی ہے. کس کو؟ انبیاء کرام کو, صحابہ کرام کو. اٹھائے نا قرآن حکیم, جناب آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہے قرآن حکیم کے اندر, جب اللہ رب العزت نے جناب فرشتوں کے سامنے کہا تھا کہ میں آدم کو پیدا کرنا چاہتا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں, تیری تقدیس بیان کرتے ہیں, تیری حمد بیان کرتے ہیں, تیری کبریائی بیان کرتے ہیں. کیا ضرورت ہے آدم کو پیدا کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے انسان کو پیدا کرنے کی؟ جو میں عرض کا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو چند نام سکھلا دیے, اس کی وضاحت بیان فرما دی, چند چیزوں کے بارے میں بتا دیا. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, اور پھر پیش کیا فرشتوں کے اوپر. دو چیزیں اس سے ثابت ہو گئی. ایک, آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سکھایا, مطلب غیب کا علم آدم علیہ السلام کے پاس بھی نہیں تھا. ثم عرضهم علی الملائکہ, پھر فرشتوں کے اوپر پیش کیا اور کیا کہا؟ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین, بتاؤ ان کے نام, یہ نام بتاؤ. بتا پائے نہیں بتایا. کیا فرمایا؟ سبحانک, اللہ تو پاک ہے, تو جو بتا دیتا ہے وہی ہم جانتے ہیں,
اس کے بارے میں ہم بھی بتا سکتے ہیں. جس چیز کا علم ہمیں نہیں وہ ہم بتا نہیں سکتے. دوسرا مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ جو علم اللہ عطا فرما دے انبیاء کو وہ جانتے ہیں. غیب کا علم نہ اللہ نے انبیاء کے پاس اور نہ ہی فرشتوں کے پاس. لیکن جو چیز میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں, جب آدم علیہ السلام نے وہ نام بتلائے, اور ناموں اور اس علم کی وجہ سے اللہ نے فضیلت دی آدم علیہ السلام کو. کس پر فضیلت دی؟ فرشتوں کے اوپر. چند نام اللہ نے جو سکھلائے آدم علیہ السلام کو, اور اس علم کی وجہ سے اللہ نے فضیلت دی آدم علیہ السلام کو. کس پر؟ فرشتوں کے اوپر فضیلت دی. اشرف المخلوق بنا دیا علم کی وجہ سے. ایک بات, جناب یوسف علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا ہے قرآن حکیم کے اندر, مختصر عرض کروں گا. پڑھا نا, یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے اٹھایا, یعقوب علیہ السلام سے لے کر کے کھیلیں گے کودیں گے ساتھ چلیں گے, ہمارا بھائی ہم اس کی حفاظت کریں گے, لے کے کنویں کے اندر ڈالا, اور ایک راستہ چلنے والے مسافر آئے, کنویں سے نکالا, اور کنویں سے نکالنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. اور قیمت کیا تھی؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, چند درہموں کے عوض بیچ دیا. پھر یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر کے اندر, پھر قید خانے کے اندر, وہاں پر اللہ کی توحید کی دعوت,